کامران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے جو جنگی حالات رہے ہیں 9/11 کے بعد سے، تو ہم نے سیکھا یہی ہے کہ جو امن کی بات ہے اس کو کرنا چاہیے. تو اہم سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا حالت جنگ میں رہنا ہے یا آگے ڈائیلاگز کی جانب جانا ہے؟ یہ ایک تو یہ ہے کہ جنگ جو ہے ہمیشہ کسی ایسے فریق سے ہوتی ہے جو آپ پر حملہ آور ہو اور اس کا جو ٹھکانہ ہے تو دوسرا ملک ہو. اس کے بعد اس سے نیچے کی جتنی بھی صورتحال ہوتی ہے وہ دراصل قانون شکنی اور قانون کو نافذ کرنے کی بات ہوتی ہے. اس پرٹیکولر کیس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے مذاکرات کی جب بھی کوشش کی وہ ہمیشہ ناکام رہی. تو جب آپ اندرونی دشمنوں سے اس طرح کے مذاکرات کرنے لگتے ہیں تو آپ عام طور پر کامیاب نہیں رہتے، اور یہ پاکستان کا کم از کم تجربہ یہی ہے. تو اس لیے اس طرح کے لوگوں سے مذاکرات کرنے کی کوئی ریشنل یا کوئی دلیل مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حکومت میں زیادہ عقل مند لوگ بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے وہ کچھ بہتر سوچ رہے ہوں گے. دوسری طرف یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جس کیس میں آج وزیر اعظم کو بلایا گیا ہے، میں اس پہ ایک ذرا فنڈامنٹل کوشچن اٹھانا چاہتا ہوں کہ آخر بلانے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی وزیر اعظم سے بلا کے آپ نے یہ تو ایک اسپیسیفک کیس ہے، یعنی جو اے پی ایس کا کیس ہے وہ تو ایک اسپیسیفک کیس ہے، اور اس کے بعد جو کیس ہے وہ کمپنسیشن کا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو کمپنسیشن مل چکی ہے. کچھ لوگوں کا اعتراضات ہو سکتا ہے، سو موٹو بھی لیے جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک اسپیسیفک کیس میں وزیر اعظم کو بلانے کے لیے جو دلیل عدالت نے اختیار کی ہے مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی ایمرجنسی میں وزیر اعظم کو بلایا گیا. یہ کام ان سے نیچے متعلقہ وزیر بھی کر سکتے تھے، یہ کام متعلقہ سیکرٹری بھی کر سکتے تھے، آخر وزیر اعظم کو ہی کیوں بلایا گیا؟ تو لہٰذا میں عرض کروں گا کہ کچھ ہمیں اپنی تمام لوگوں کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے کہ آخر وزیر اعظم نے آ کر ایسا کون سی کمٹمنٹ کر لی ہے، یا کون سا انصاف کا ایسا کرینہ تھا جو وزیر اعظم کے بغیر طے نہیں ہو پا رہا تھا. تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وزیر اعظم وزرائے اعلیٰ کو ہماری عدالتیں عام طور پہ بہت جلدی، خاص طور پر وزیر اعظم کے کیس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں تو یعنی میں جسٹیفائی نہیں کر پا رہا کہ ایک قانونی طور پر وزیر اعظم کی موجودگی آج عدالت میں کیوں ضروری تھی. یہ بات اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ جیسے ہی عدالت کہے گی، اگر مجھے بھی کہے گی تو مجھے بھی پیش ہونا ہے، کسی کو بھی کہے گی تو اسے پیش ہونا ہے، لیکن آخر کیوں؟ یہ ہم ایک دستور کے تابع رہتے ہیں اور ہماری کورٹ بھی دستور کے تابع ہی چلتی ہے. تو آخر وزیر اعظم کو بلا کے آج ایسا کون سا مقصد حاصل کیا گیا ہے؟ لیکن وزیر اعظم نے یقین دہانی تو کروائی ہے. اب 4 ہفتوں میں جو عمل درآمد رپورٹ جمع کروانی ہے اس پر وزیر اعظم کے دستخط ہونے ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہو، اگر آپ یہ نہیں کر پاتے، فرق کیا 4 ہفتے کے بجائے 5 ہفتے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا وزیر اعظم کو آپ توہین عدالت کی سزا دیں؟ دیکھیے یہی تو میرا نقطہ ہے، آخر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگلے دن میں لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں سن رہا تھا کہ وہاں پر بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں آئے، ہم وزیر اعظم کو بلا لیں گے. آخر وزیر اعظم کو بلانا اتنا کیوں ضروری تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ماضی بھی ہے، ہماری تاریخ میں جب وزرائے اعظم عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو اس کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا. ہمیشہ معاملات کو عدالت کو وزرائے اعظم تک لے جانے سے گریز کرنا چاہیے، وزرائے اعلیٰ تک گریز کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ کام جو تھا یہ وزیر اعظم کو بلائے بغیر بھی نچلی سطح پر بڑے آرام سے ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ عدالت نے بلایا ہے تو اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی اور اس کا تذکرہ آج عدالت میں بھی ہوا. آپ کے خیال میں کیا ریاست کے تمام ستونوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے اس معاملے پر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیسیجن ہوتا ہے اس قسم کی مشکل سچویشن میں، اس قسم کی تنظیموں سے گفتگو کی جائے کہ نہ کی جائے، یہ عام طور پہ ایک سیاسی ڈیسیجن ہوتا ہے. اور اس ڈیسیجن کی ایک بنیادی وجہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھی جو رہے ہیں وہ ہیں طالبان افغانستان کے. اس میں افغانستان کے طالبان کی کافی واضح ان پٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ گفتگو جو ہے وہ شروع کی ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور کیا نہیں نکلے گا، کیونکہ اس میں معاملات کافی پیچیدہ ہیں، تو اس لیے اس کا حل اتنا آسان نہیں ہے. اور ماضی کا ٹریک ریکارڈ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ معاہدے ہوئے تو ہیں، 2004 میں پہلا ہوا تھا، لیکن سب کے سب جو ہے وہ ناکام رہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے ہر ستون کو اس میں رکھنا چاہیے، یہ باتیں ٹیکسٹ بک میں کتابوں میں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن پاکستان کی عملی سیاست میں اس سے پہلے کتنے نیگوسیشنز ہوئے ہیں. پیپل پارٹی کے دور میں بھی طالبان
کے ساتھ ہوئے, ناکام ہوئے, مشرف کے زمانے میں بھی ہوئے, طالبان کے پیپل پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے زمانے میں بھی ہوئے. ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ان حکومتوں نے کتنی دفعہ پارلیمنٹ کو پہلے یہ آ کے بتایا کہ ہم ان پوائنٹ پہ گفتگو کر رہے ہیں, ہمارا نقطہ نظر یہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت یا سیکیورٹی کے ادارے, اس میں سیکیورٹی کے ادارے بھی شامل ہوتے ہیں, یہ گفتگو کرتے ہیں. بعد میں اگر کوئی اینڈ پروڈکٹ بنی, ابھی تو ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اینڈ پروڈکٹ بن سکے گی, لیکن اگر کوئی اینڈ پروڈکٹ بنتی ہے اس سٹیج پہ آپ انفارم کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ اس قسم کے نیگوسیشن پبلک میں نہیں کیے جاتے اور نہ ہی یہ پبلک میں ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈفرینشیٹ کس طرح کریں گے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ماضی میں بھی متعدد بار مذاکرات ہوئے ہیں ان تنظیموں کے ساتھ جو کہ ناکام ہوئے ہیں, لیکن ابھی صورتحال کچھ بدلی ضرور ہے کیونکہ نیٹو فورسز وہاں سے نکل گئی افغانستان میں. امن بے حد ضروری ہے خطے کے لیے, اور چونکہ عمران خان صاحب کی نئی گورنمنٹ ہے جو کہ ہمیشہ سے امن اور مذاکرات کی بات کرتے ہیں. دیکھیے, اس میں جو سب سے اہم بات ہے, یہ ٹھیک ہے کہ جو عمران خان کا ڈسپوزیشن یا پالیسی ہمیشہ ایک طرح سمپیتھیٹک رہی ہے طالبان کے لیے, تو لہذا ان کے لیے گفتگو کرنا ریلیٹیولی آسان ہوگا. لیکن جب یہ گفتگو ہوتی ہے اس میں ہمیشہ سیکیورٹی کے اداروں کی ان پٹ ہوتی ہے, اس کے بغیر اس قسم کی گفتگو ہوتی نہیں. اور سب سے بڑا فیکٹر جو اس کو انفلوئنس کر رہا ہے وہ طالبان کی کابل حکومت ہے, جس نے یہ رول پلے کیا ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے جو تحریک طالبان پاکستان ہے. اس میں دیکھیے یہ بھی فیل ہو سکتے ہیں. اول تو ہمیں پتہ نہیں کہ نتیجہ نکلے گا, اگر نتیجہ نکلے گا تو فیل بھی ہو سکتا ہے. جو قوت کا استعمال ہے وہ آپشن تو آپ کے پاس ہمیشہ موجود ہوتا ہے, اور یہاں قوت کے استعمال میں سب سے بڑا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے. ان کے کچھ لوگ, ان کے کنیکشنز, سلیپر سیل اور ایکٹیوسٹ یہاں کارروائی کرتے ہیں, خاص کر ٹرائبل ایریا وغیرہ میں. تو وہ وہاں کارروائی پاکستان کے لیے اتنی کرنا آسان نہیں ہے, اور وہاں سے افغان ٹیریٹری کے اندر سے بارڈر کے قریب سے وہ پاکستان کی جو پوسٹ بنی ہوئی ہیں, چیک پوسٹ, کیونکہ پاکستان نے بارڈر پہ سیکیورٹی پوسٹ جو بنائی ہیں وہ افغانستان کی سیکیورٹی پوسٹ سے بہت زیادہ ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کو طالبان افغانستان کے اندر سے ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز آپ کو سامنے رکھنے ضروری ہیں. تو ٹرائی کرنے میں کوئی خرابی نہیں, لیکن یہ امید نہ رکھیں کہ اس سے کوئی پازیٹیو نتائج نکلیں گے. ہو سکتا ہے پازیٹیو نکلیں, ہو سکتا ہے نہ نکلیں, لیکن ایک اٹیمپٹ کر لیں تاکہ طالبان جو افغانستان کی حکومت ہے ان کو یہ دکھایا جا سکے کہ آپ نے کہا, آپ کے کہنے کی وجہ سے پاکستان نے اپنی بڑی چینج کی پالیسی میں اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا. ٹھیک ہے, یہ مذاکرات اس وجہ سے بھی اس بار مختلف ہیں کیونکہ ثالث کا کردار افغان حکومت ادا کر رہی ہے. تو سلمان صاحب, آپ کی نظر میں کیا توقع رکھی جائے ان مذاکرات سے؟ وہ کابل کی حکومت سر انجام دے رہی ہے, تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک موقف رہا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے, اور یہ انیشیٹو تب سامنے آیا ہے جب طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد بھی ہمارے بارڈر پہ کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوئے. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جب ہماری سیکورٹی فورسز کو کوئی ٹارگٹ کرتا ہے تو وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے, اس پہ تو کوئی دو راہ نہیں ہے. تو یہ پاکستان کی طرف سے ہی یہ پریشر تھا کہ وہاں پر طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد کیا اب پھر افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی. تو یہ وزن ان پہ ڈالا گیا, انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آج کی صورتحال, آج عدالت عظمیٰ میں ہونے والی پیشرفت, پرائم منسٹر کی پیشی اور یہ ساری صورتحال, اس میں بنیادی نقطہ قانون کی حاکمیت کا ہے کہ پاکستان